तकबीर है, ये जो नाराए तकबीर है, मोमिन की ये शमशीर है हौसला दिलों का ये, है हौसला दिलों का ये, मोमिन की ये जागीर है। अल्लाहु अकबर के अमीरी को ना देख गरीबी में नाम पैदा कर। तो तब से ही मुझे जो है वो आर्ट का शौक़ था। जो मेडिकल का फील्ड है उससे अगर मैं बात करूँ तो फॉर द गेन ऑफ नॉलेज, क्योंकि नॉलेज से बड़ा पावर कोई नहीं दुनिया में, तो इसलिए फिर मैंने एजुकेशन इसलिए एफएससी मेडिकल की जो शीरी हो जो अल्फाज तो अकवाल का अरसाज है, बज़ में तमाशा तेरी दुनिया की हकीकत। पढ़ाई कुछ पिंड वाले को सदका, कोई ज़कात, कोई फितराना, कोई ऐसे तरह देंदे ते फिर जेड़ा ना अपना हिसाब चलता। किन्नी देर तो 4 रुपए ਇਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सारे माशाल्लाह 7 बच्चे हैं मेरे। अरे यार इन्होंने कुछ नहीं कहा कि मेरी पढ़ाई में हेल्प करें या कुछ भी, वो कहती है कुछ ना, मैंने कुछ बनना है तो मैं कुछ बन के दिखाऊंगी। लेकिन मैं ज़रूर अपनी तरफ से अपील करना चाहूँगा कि कोई कुछ भी इनकी स्टडी के लिए अगर कुछ कर सकता है, इनके घर के लिए कुछ कर सकता है तो ज़रूर करें। ऐसा टैलेंट ये हमारा पाकिस्तान का, ये नाम रोशन करने वाले लोग हैं। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। नाज़रीन, मैं आज एक ऐसे टैलेंट के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जो बैक वक़्त मुसव्विरा भी हैं, शायरा भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं इनको क्या सबसे पहले नाम दूँ, मुसव्विरा कहूँ, शायरा कहूँ या मोटिवेशनल स्पीकर कहूँ। ये बैक वक़्त इंस्पायरेशन भी है हमारे लिए, लेकिन दूसरी तरफ इंतहाई एक दुखी इस तस्वीर का पहलू भी है, जिस पे शायद मैं उस वक़्त से ये सोच रहा हूँ कि किस पे ज़्यादा बात करें। लेकिन इससे पहले मैं आपको इनकी जो मोटिवेशनल पहलू है इनकी तस्वीर का, वो दिखाना चाहूँगा। उसके बाद मैं जो तस्वीर का दूसरा रुख है जो इंतहाई अफसोसनाक और दुख भी है, तो मैं सबसे पहले तो इनसे आपकी मुलाकात करवाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप अपना पहले इंट्रोडक्शन खुद करवाएं? मैं चाहूँगा कि जी, मेरा नाम समिया नूर है। मैं इस वक्त एक स्टूडेंट हूँ और शायरा, मुसव्विरा और नात ख़्वां, अच्छी सिंगिंग करने वाली, और इसके साथ मैं जो हूँ एक अच्छी आर्टिस्ट भी हूँ। अच्छी आर्टिस्ट भी हैं। तो आप स्टडी किस में कर रहे हैं? आप क्वालिफिकेशन अपनी? फ़िलहाल मेरी क्वालिफिकेशन एफएससी मेडिकल तक है। ठीक हो गया। तो जिस तरह के हम देख रहे हैं कि हालात हैं आपके घर के, या जिस तरह हमने विज़िट किया है, तो ऐसी जगह पे आप एफएससी मेडिकल और इतने स्टडी तक पहुँच जाना, ये कैसे आपने ये मैनेज कर रहे हैं आप? देखें, इल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अमीरी को ना देख गरीबी में नाम पैदा कर। और ये चीज़ है कि जो हमारे पास, जब हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं होता, फिर हम जब उस रिसोर्स को गेन करने की कोशिश करते हैं, तो फिर जब आप अपनी पूरी उस पर मेहनत लगा देते हैं तो आपको ज़रूर मिल जाता है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, द वर्ड इम्पॉसिबल इज़ आल्सो आस्किंग दैट आई एम पॉसिबल। एग्जैक्टली, ज़बरदस्त। आपका ये घर भी किराए का है, वालिद साहब आपके 4 पैसे पे हैं, वालिदा भी हैं, 5 बहन भाई हैं आप लोग। तो इस सब में आप अफसरदा नहीं कभी कभी होती कि ये पाकिस्तान में है, आप इतने टैलेंटेड भी हैं माशाल्लाह, जिस तरह से आप आर्ट में स्किल्स हैं, तो आप होती नहीं अफसरदा, दुख नहीं होता कि आपको कि मैं क्या टैलेंट वेस्ट हो रहा है मेरा? मैं दुख नहीं महसूस करती इस चीज़ पर। दुख मैं इसलिए महसूस नहीं करती क्योंकि जितने भी बड़े बड़े साइंसदान हैं, जितने भी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जो आज अपना एक मकाम दुनिया में बना पाई हैं, उनकी अगर हम बैकग्राउंड देखें तो वो शायद मेरे हालात से भी ज़्यादा जो है वो बेहतर हो। तो फिर इस बात अब देखते हैं अच्छे खासे लोग उनके हालात होते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की मुखालफत में बड़ा बोलते रहते हैं कि ये कैसा मुल्क है, हमारे टैलेंट को कुछ नहीं पहचानता। तो आपको पाकिस्तान से कोई गिला नहीं, हमारी हुकूमतों से, लोगों से? नहीं, मुझे अपने पाकिस्तान से कोई गिला नहीं, क्योंकि मुझे इस बात पर उम्मीद है कि आप मेहनत करें, कोशिश करें, पाकिस्तान ज़रूर सुनता है। ठीक। तो ये आपने कहाँ से आपने ट्रेनिंग ली इसकी, जो आप माशाल्लाह इतना खूबसूरत, बड़ी रियलिटी है इसमें? ये न ट्रेनिंग तो मैंने कोई भी नहीं ली, जस्ट मैंने पेंसिल पकड़ी और जब मैं शायरी करती थी तो मेरे जहन में ये चीज़ भी आई कि मैं अपनी शायरी को किसी अक्स में ढाल भी सकती हूँ। तो फिर मैंने एक कज़न की सालगिरह थी, बर्थडे थी, तो उसको मैंने एज ए गिफ्ट जो है ना, मैंने कहा कि अगर मैं आर्ट कर सकती हूँ तो मैं उसकी पिक्चर जो है वो हाथ से क्यों नहीं बना सकती। तो जब मैंने उसको ड्रा किया तो अल्हम्दुलिल्लाह सेम टू सेम बहुत ही ज़बरदस्त बना था। उससे फिर मुझे पता चला कि मेरे अंदर तो ये टैलेंट भी मौजूद है। फिर मैंने उसको आगे ग्रूम करने की कोशिश की और इस लिहाज से फिर मैंने जो है। तो अब आप किस चीज़ को आप
کیری کریں گے؟ ایک طرف میڈیکل فیلڈ ہے، ایک طرف یہ آرٹ ہے، ایک طرف آپ شاعرہ بھی ہیں، تو کس آپ کا پیشن کون سی فیلڈ ہے ان تینوں میں؟ بچپن سے ہی جو ہے وہ میں آرٹ سے انسپائر تھی. آرٹ سے؟ جب میں 2 کلاس میں 3 کلاس میں تھی تو چھوٹی چھوٹی گڑیا بنانا اور پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں بنانا، تو تب سے ہی مجھے جو ہے وہ آرٹ کا شوق تھا. جو میڈیکل کا فیلڈ ہے اس سے اگر میں بات کروں تو فار دا گین آف نالج، کیونکہ نالج سے بڑا پاور کوئی نہیں Exactly، دنیا میں، آپ تو اس لیے education پھر میں ظاہر نے ہے۔ ایجوکیشن اس لیے FSc میڈیکل کی جو ہے حاصل کی. اس کے لیے آپ بڑی باریکی سے چیزوں کو آبزرو کرتے ہوں گے، ظاہرہ مصورہ بڑی باریکیاں چھوٹی چھوٹی نوٹ کرتے ہیں، الگ نظر سے وہ دیکھتے ہیں سب کو. جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا اس کی جو لائف ہوتی ہے مچ انسپائرڈ بائی دا نیچر، وہ بہت زیادہ جو ہے نیچر سے جو ہے انسپائر ہو چکا ہوتا ہے. Exactly. تو جب ایک آرٹسٹ کی آرٹ کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک قدرت نما چیز جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے اس کی بیسیکلی جو آرٹ ہوتی ہے وہ قدرت کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اب ہمیں کچھ آپ اپنے فیوریٹ پوئٹری ہے جو وہ آپ ذرا سنائیں ہمیں کچھ الفاظ. چونکہ میں سمجھتی ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس وقت فالو کرنا، ان کی شاعری کو پڑھنا، کیونکہ وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر کبھی بات ہی نہیں بالکل انہوں نے ایسا ہی کی. تو ان کو ہم اگر اس وقت پر نہ یاد کریں تو یہ بہتر نہ ہوگا. بالکل. آپ ظاہر ہے سیالکوٹ ان کے آپ جی انہی کے شہر سے ہوں، بالکل. تو بالکل انہی کے نام کو آگے لے کر چلنا چاہوں گی. ان بالکل. پر میں نے پچھلے دنوں میں نظم لکھی تھی جو کہ انٹرنیشنل مشاعرے میں بھی میں نے پیش کی تھی، تو زبردست. بہت زیادہ اس پر دار تحسین سمیٹی میں نے، ماشاءاللہ. وہ میں آپ کو سنانا چاہوں جی گی. جی سنائیں ضرور. گر چاہے تو ہو قوت گفتار کار ساز، ہو فکر تجھے علم کی اعمال کار ساز، لے ہاتھ میں تو فلسفہ اقبال اور پڑھ، ہو جائیں گے پھر سوچ کے افکار کار ساز، زبردست. ہو جائیں گے پھر سوچ کے افکار کار ساز. واہ. اور اقبال ہیں الفاظ کے کردار کی دنیا، بے شک. اقبال ہیں الفاظ کے کردار کردار کی کی دنیا. شیریں ہو جو الفاظ تو اقوال کار ساز، زبردست. واہ. شیریں ہو جو الفاظ تو اقوال اقوال کار کار ساز. ساز. ہے بزم تماشا تیری دنیا کی حقیقت، ہے بزم تماشا تیری دنیا کی حقیقت. اقبال کی نظروں میں ہے احوال کار ساز. یہ شعر میں نے اس چیز پر لکھا ہے جو میرے حالات ہیں. دیکھیں اقبال کہتے ہیں جو آپ کے پاس سورسز موجود ہیں انہی کو اپنا جو ہے اپناتے ہوئے آپ اپنا کے آپ آگے بڑھیں. تو یہ شعر میں نے اس لیے یہ لکھا ہے. ٹھیک. اچھا آپ مکمل ہوگی ابھی ہیں؟ نہیں ابھی ہے. جی جی پڑھیں. اسرار خودی بانگدار میں ہے جو مکی، اقبال کے لکھے ہیں وہ اشعار کار ساز. شکوہ جواب شکوہ. جی جی بالکل. اقبال کے لکھے ہیں وہ اشعار کار ساز. اور ہے عشق نبی نور قلب روح کا سکون، ہے عشق نبی نور قلب روح کا سکون، خوشبو دل مسلم کے ہیں افعال کار ساز. زبردست. ماشاءاللہ کیا بات ہے جی. آپ کا گائکی کے ساتھ تعلق بھی ہے، میں وہ نہیں کروا سکا انٹرو میں، تو آپ کچھ جو آپ نے لکھا ہوا گا بھی رہی ہیں، ذرا اپنی آواز میں ہمیں وہ بھی ذرا سنائیں. چلو 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 تم آگے بڑھو، چلو چلو چلتے ہی رہو، چلو چلو چلتے ہی رہو، چلو 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 تم آگے بڑھو، چلو چلو چلتے ہی رہو. یہ جو نعرۂ تکبیر ہے، یہ جو نعرۂ تکبیر ہے، مومن کی یہ شمشیر ہے حوصلہ دلوں کا یہ، ہے حوصلہ دلوں کا یہ، مومن کی یہ جاگیر ہے. زبردست. اللہ اکبر اللہ اکبر. زبردست. ماشاءاللہ. آپ کی انسپائریشن کون سی شخصیت ہے، کس کو آپ دیکھ کے فالو کر رہے ہیں آپ آگے بڑھنے کے لیے؟ اس وقت جو میری موجودہ انسپائریشن ہیں جن کو میں اپنی انسپائریشن سمجھتی ہوں وہ شخصیت حماد صافی ہیں. چونکہ انہوں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کیا، وہ اس لیے فالو کیا کہ وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر نہیں، کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو انسپائریشن ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو چونکہ وہ ہمیں دین اسلام کا درس دیتے ہیں تو اس لیے میں ان کو فالو کرتی ہوں. زبردست جی. جی ناظرین، جس طرح سے ان کے چند پہلو ہیں ان کی شخصیت کی، کیونکہ تھوڑی دیر میں نے ان کے ساتھ گفتگو کی، مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا انہوں نے.
اور سب سے بڑی بات کہ ایسے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے گھروں میں ٹیوشنز پڑھی جا رہی ہیں، ان کو بڑی سے بڑی سہولیات بھی میسر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کچھ کر نہیں پاتے اور حالات کا رونا رو رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، بارڈر کے قریب کا ایریا، انڈین بارڈر کے قریب کا یہ ایریا ہے، انٹرنیٹ کی اتنی فیسیلیٹی نہیں ہے، روڈز بھی خستہ حالی ہے، اس کے باوجود بھی وہ بہت پر امید ہیں، کانفیڈنٹ ہیں، زبان پہ کوئی شکوہ نہیں. یہ ان کے والد صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، امام مسجد تھے یہ. اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں یار، انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ یہ میری پڑھائی میں ہیلپ کریں یا کچھ بھی. وہ کہتی ہیں کچھ نہ، میں نے کچھ بننا ہے تو میں کچھ بن کے دکھاؤں گی. لیکن میں ضرور اپنی طرف سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ کوئی کچھ بھی ان کی اسٹڈی کے لیے اگر کچھ کر سکتا ہے، ان کے گھر کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو ضرور کریں. ایسا ٹیلنٹ یہ ہے ہمارا پاکستان کا، یہ نام روشن کرنے والے لوگ ہیں. میں ان کی والدہ سے بات کرنا چاہوں گا. السلام علیکم آجی. وعلیکم السلام. کی کہو گے تسی کس طرح اپنے بچیاں نو پڑھا رہے ہو؟ اس بچی تو تسی کنے خوش ہو؟ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਮਸਲਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 7 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ. 7 ਬੱਚੇ? 5 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ. 5 ਬੇਟੀਆਂ? 5 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ. ਇੱਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਬੇਟਾ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੁਛ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੋ ਸਦਕਾ, ਕੋ ਜ਼ਕਾਤ, ਕੋਈ ਫਿਤਰਾਨਾ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲਦਾ. ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪਈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ. 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਾਉਣੀ, ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ شکر الحمد. کیا کہیں گے اپنی بیٹی کے بارے میں؟ بیٹی کے بارے میں تو تم آپ ہی دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہیں. کیا وہ اپنے کاروبار میں. چلے دعا شعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اس کو اللہ کامیاب کرے، یہ آپ کا سہارا انشاءاللہ. بنے. ٹھیک ہے کروں. جی، بہت شکریہ جی. ناظرین، میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اپنے الفاظ دہرائے، ابھی بھی دہرا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اس طرح کے حالات میں رہتے ہوئے اتنا پڑھنا، اتنا موٹیویشنل، انٹرنیٹ کی یہاں پہ سہولت نہ ہونے کے باوجود یہ حماد صافی سے انسپائرڈ ہیں بہت زیادہ، ان سے ملاقات بھی کرنا چاہتی ہیں. جی، کوئی بھی اگر اس فیملی کے ساتھ رابطہ کرنا چاہے، کوئی ان کو ملنا چاہے، کوئی ان کی ہیلپ کرنا چاہے تو نیچے ہمارا نمبر پٹی پہ چل رہا ہے. آپ رابطہ کر کے ہم آپ سے ان کی ملاقات بھی کروا سکتے ہیں. ان کے ساتھ آپ خود بھی رابطہ کر سکتے ہیں. نیچے پٹی میں ہمارا نمبر چل رہا ہوگا. اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.